बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर और एक और वीडियो के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोर्स को 937 पाकिस्तान स्टडीज़ कंपल्सरी BS इंग्लिश का ये कोर्स है। इसके अलावा किसी और स्टूडेंट ने भी ये कोर्स कोड रखा हुआ है तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है जिसके अभी तक हमने 3-4 वीडियो हमने इसकी अपलोड रिकॉर्डिंग करके अपलोड की हुई हैं, जिनमें ओरिजिन ऑफ सूफीज़म, द रोल ऑफ सूफीज़ टुवर्ड टॉलरेंस एंड हज़रत अली हजवेरी 3 लेक्चर्स यानी कि 3 पार्ट्स में हमने अभी तक लेक्चर अपलोड करके रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग इसको जिसने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, हम आज जो है ना रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हज़रत अली हजवेरी, ओरिजिन ऑफ सूफीज़म, द रोल ऑफ सूफीज़म का वो लाजमी लेक्चर आप टेक करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके इस पूरे के पूरे लेक्चर्स की। तो यूनिट 2 और लेक्चर 2 का पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि वो आपको इंटीमेशन मिल सके आपकी ईमेल आईडी पे और आप इससे मुस्तफीद हो सके। तो आइए चलते हैं लेक्चर के आगाज़ की तरफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती इज फेमस एज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे मशहूर हैं। ही वॉज बोर्न एट संजरटोन इन द सिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान इन 1141 AD। वो ईरान के सूबा सिस्तान के एक कस्बा संजर में पैदा हुआ 1141 AD में। Although चनाचे his birth date and his place both are controversial, दोनों की दोनों यानी कि जाए पैदाइश और पैदा होने की डेट जो कंट्रोवर्शियल है यानी कि मतनाज़ा है। However, ताहम he belonged to a well respected family, एक बाद मोअज़्ज़ज़ फैमिली में आप तलक रखते हैं। He was the son of ख्वाजा गैसुद्दीन who was descendant of हज़रत अली। इनका तल्लक, इनके वालिद का नाम हज़रत ख्वाजा गैसुद्दीन है जो हज़रत अली की औलाद में से थे। ख्वाजा गैसुद्दीन वाज द फीयरफुल। ख्वाजा गैसुद्दीन एक खौफ खुदा, नेक एंड नोबल पर्सनैलिटी, एक नेक शख्सियत के मालिक थे या नेक औसाफ के मालिक थे। ही वाज वेल्थी मैन, वो बहुत दौलतमंद, एंड मोस्टली यूज्ड टू ट्रैवल टू इस्फान, निशापुर एंड बगदाद, और ज़्यादातर वो सफ़र करते थे इस्फान, नागपुर, निशापुर एंड बगदाद की तरह। बट द पर्पस ऑफ हिज ट्रैवलिंग, क्या मकसद था आपके सफ़र करने का, इज आल्सो अननोन, अभी तक मालूम नहीं हुआ। ही मे यूज टू ट्रैवल फॉर प्रीचिंग, वो शायद सफ़र करते थे तबलीग के लिए, ट्रेडिंग कारोबार के लिए, और गवर्नमेंट जॉब या उनकी गवर्नमेंट मुलाजमत की या गवर्नमेंट जॉब रखते थे। हाउएवर ताम हिज टॉम इज लोकेटेड इन बगदाद, उनका जो मकबरा है वो बगदाद में वाक़ा है। हिज सन मोइनुद्दीन वाज ए रिलीजियस मैन सिंस हिज चाइल्डहुड, उनका बेटा जो मोइनुद्दीन चिश्ती वो बचपन से ही मजहबी शौक था, उनको बचपन से ही मजहब के साथ उनका लगाव था। मोइनुद्दीन वाज एडमिटेड इन द मदरसा निशापुर, आप मोइनुद्दीन जो है ना मदरसा के निशापुर के एक मदरसा में एडमिट हुए। फ्रॉम वेयर द मोस्ट फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स हैव गॉट एजुकेशन लाइक इमाम गजाली, तो आपने सबसे उस वक़्त के मुसलमानों के ज़्यादा जो मशहूर स्कॉलर थे इमाम गजाली, उससे आपने तालीम हासिल की। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 15 years old, अब 15 साल की उम्र में थे आपके वालिदा इंतकाल कर गए। एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हिज मदर आल्सो लेफ्ट द अर्थ, अगले साल ही आपकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। हाउएवर ही रिसीव्ड माइलस्टोन एंड एन ऑर्चर्ड इनहेरिटेड, आपने वरासत में जो एक दौलत हासिल की उनमें से एक बागीचा था। He worked here for almost 3 years in the situation of internal disturbance, आपने 3 साल तकरीबन इसमें जो आपकी अंदरूनी खलफशार या डिस्टर्बेंस थी होते हुए बावजूद भी आपने 3 साल वहाँ पे काम किया। He spent most of his time, आपने ज़्यादा टाइम in the restlessness and breeze, आप बेचैनी और परेशानी में गुजारा। One day, एक दिन मोइनुद्दीन got the opportunity to meet a spiritual man, आपको मोइनुद्दीन को एक मौका मिला कि आप एक रूहानी शख्सियत से मुलाकात हो सके, उनका इब्राहिम कंदोजी से। वाइल ही वाज परफॉर्मिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज आर्ट्स, जब वो अपने बागीचे में या अपने बाग में वो जिम्मेदारियां निभा रहे थे या काम कर रहे थे। एक सूफी और मजजूब इब्राहिम कंदोजी केम हियर,
اینڈ آرچرڈ، وہ صوفی اور قندوز آپ ایک باغیچہ میں تشریف لے گئے. معین الدین presented him some fruits from his garden to eat. معین الدین چشتی نے کچھ جو پھل ہیں ان کو اپنے باغ سے کھانے کے لیے پیش کیے. آفٹر ایٹنگ فروٹس ہی پلیس ٹو ہز ہوسٹ، انہوں نے جب فروٹ کو کھایا تو وہ بہت خوش ہوئے. اینڈ ان ریسپونڈ ٹو اٹ ہی ٹک آؤٹ سم تھنگ فرام ہز بیگ، اور ان کو جواب ان کو اس کے رپلائی میں یا ان کے رسپانس کے طور پہ بیگ میں سے کچھ نکال کے دیے. اینڈ چیوڈ اٹ، اور کہا کہ اس کو چباؤ. دین ہی کیپٹ اٹ انٹو آن دا ماؤتھ آف معین الدین، جب آپ وہ تمام وہ چیز آپ نے منہ میں لی. معین الدین گاٹ اٹ، معین الدین نے اپنے منہ میں ڈالی یا منہ میں لی. معین الدین گاٹ اٹ اینڈ ایٹ اٹ وداؤٹ اینی ہسٹینسی، اور اس کو کھانا شروع کر دیا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. معین الدین چشتی نے اس کو چبانا شروع کر دیا یا اس سے لے کر ہیزیٹینسی. ایز ہی ڈیڈ، جب آپ نے ایسا کیا، ہی فیلٹ سلیپنگ ان اے سڈن، اچانک انہوں نے سونے کو یا اونگنا شروع کر دیا یا نیند آنا شروع ہو گئی، نیند کا غلبہ آنا شروع ہو گیا. آفٹر اے وائل، کچھ دیر کے بعد، وین ہی اوپنڈ ہز آئی، آپ نے آنکھوں کو کھولا. بٹ دا گیسٹ ہیڈ لیفٹ، جو مہمان تھا وہ جا چکا تھا. ہز گارڈن، اس کے باغ سے. آن دا ادر ہینڈ، دوسرے لفظوں میں، ہز نروسنس اینڈ اینزائٹی ہیڈ گون اوے، آپ کی جو پریشانی اور جو بے چینی تھی وہ جا چکی تھی. اٹ واز آل آف اے سڈن، یہ اچانک سب کچھ ہوا. دیٹ ہز لائٹ آف وزڈم واز شائننگ نو، اور آپ کا جو شعور تھا وہ چمک رہا تھا، یا آپ کا جو عقل وہ شعور تھا وہ روشنی کی شکل میں وہ آپ کے اندر کنورٹ ہو چکی تھی. ہز مائنڈ ہینڈ برائٹن ود نالج، آپ کے دل اور دماغ میں جو نالج تھا وہ چمک رہا تھا یا ارد گرد وہ روشن ہو چکا تھا. ہی واز ٹو مچ انسپائرڈ بائی دا گیسٹ، وہ بہت انسپائرڈ ہوئے مہمان کے. ہی گیو ہم ورلڈلی پلیجرس، اور آپ کو ایک جو دنیاوی ایک خوشی تھی وہ محسوس ہوئی. اینڈ ڈسٹریبیوٹ ہز آل ویلتھ امانگ دا پور پیپل، اور جو تمام دولت تھی وہ اپنے غریبوں میں تقسیم کر دی. ہی وش ٹو گیٹ ریلیجیس ایجوکیشن، اور آپ مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے. اینڈ فار ہز پرس ہی ٹریولڈ فار بخارا، تو اس مقصد کے لیے آپ نے بخارا کا سفر کیا. دا سٹی آف پریزنٹ ڈے ازبکستان، جو آج ازبکستان کا ایک شہر ہے. ایٹ بخارا ہی اچیوڈ ریلیجیس اینڈ اسپریچول ایجوکیشن فرام شیخ حسام الدین، بخارا میں آپ نے ایک روحانی جو ایجوکیشن ہے شیخ حسام الدین سے اچیو کی یا حاصل کی. دا گریٹ اسکالر آف دیٹ ٹائم، اس وقت کے عظیم اسکالر تھے. دین ہی وینٹ ٹو سمرقند اینڈ میمورائز دا ہولی قرآن ہیر، اور پھر آپ سمرقند تشریف لے گئے اور وہاں پہ اپنے قرآن پاک حفظ کیا. ہی اسپینڈ منیمم 5 years آف ہز لائف ان بخارا، اپنی زندگی کے 5 سال بخارا میں گزارے، بخارا اور سمرقند میں گزارے. آفٹر دیٹ ہی ٹریول ٹو مینی ریجنس ان سرچ آف نالج انکلوڈنگ اسفام، کرمان، ہمدان. اور آپ اس کے بعد آپ نے جو مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس علم کے لیے، علم کی تلاش کے لیے، جن میں اسفام، کرمان، ہمدان، تربیز، خرقان، چشت اینڈ ادر ایریا، اور دوسرے بہت سارے علاقے اس میں شامل ہیں فار گیٹنگ ایجوکیشن. وین ہی وینٹ ٹو مکہ، جب آپ مکہ تشریف لے گئے، آن دا روزہ رسول، اور روزہ رسول پر آپ نے جب حاضری دی. ہی واز آرڈرڈ بائی دا ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو بی سیٹل ان اجمیر، وہاں سے آپ حضرت معین الدین چشتی کو وہاں سے حکم ہوا، وہاں پہ آرڈر ہوا کہ آپ اجمیر سیٹل ہوں. اینڈ پریچ دا ٹیچنگ آف اسلام، اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز کریں. معین الدین اسٹارٹڈ ہز جرنی فار ہز بغداد، معین الدین چشتی نے بغداد سے اپنے سفر کا آغاز کیا. ود ہز 40 کمپینئرز، وہاں آپ کے ساتھ آپ کے 40 ساتھی تھے. ہی ٹولڈ ایوری تھنگ ٹو ہز مینٹور خواجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب کچھ جو آپ کے اپنے سربراہ تھے یا مینٹور تھے، ایک ٹیچر تھے حضرت خواجہ عثمان، ان کو سب کچھ بتایا. He was too happy to express his feelings، اور آپ یہ سب کچھ سن کر آپ بہت آپ کو خوشی محسوس ہوئی. خواجہ عثمان allowed him to left بغداد، خواجہ عثمان نے ان کو جو ہے نا بغداد چھوڑنے کا اجازت دی. اینڈ he started his journey towards India along with کانوے، اور آپ نے کانوے کے ساتھ انڈیا کی طرف سفر شروع کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اینڈ خواجہ عثمان ہرونی were also included in the کانوے کاروان میں. خواجہ بختیار کاکی اور خواجہ عثمان ہرونی بھی ان کے ہمراہ اس کاروان میں شامل تھے. they entered in India through ملتان and visited the shrines of Muslim صوفیہ here in the city، اور آپ ملتان کے تھرو انڈیا میں داخل ہوئے اور وہاں پہ جو خانقاہیں ہیں وہاں پہ صوفیاز کے ملتان میں ان کا آپ نے وزٹ کیا. آفٹر اے شارٹ اسٹے دا
कारवान ऑफ मोइनुद्दीन वेंट टू लाहौर। थोड़ी देर वहाँ पे स्टे के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर की तरफ रवाना हुए। हियर इन लाहौर, यहाँ लाहौर में ही स्टेड एट द शरीनी ऑफ दाता, दाता की गंज बख्श की खानकाह पे आपने 40 दिन गुजारे। एट दैट टाइम ऑफ लिविंग लाहौर, इस वक्त आपने लाहौर को छोड़ते ही वॉज वरीड, आप बहुत परेशान थे। एंड सेड दैट नाउ ही इंटेंड्स टू गो टू द अजमेर, वो अजमेर की तरफ जाना चाहते हैं। विद हिज टॉम विल बी कंस्ट्रक्टेड, और वहाँ पे मकबरा तमीर किया गया है, वहाँ पे आपको आपका मकबरा तमीर होगा। He started journey and after 2 months वाया दिल्ली, आपने सफर शुरू किया और 2 महीने के बाद दिल्ली के रास्ते ही रीच अजमेर एट द एज ऑफ 54, 54 साल की उम्र में आप अजमेर शरीफ में दिल्ली के शहर में शामिल हुए। along with his 40 companions in 1192 AD, 1192 में 40 साथियों के हमरा आप वहाँ पे 56 साल की उम्र में आप अजमेर शरीफ पहुंचे। ड्यूरिंग हिज जर्नी टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया के सफ़र की तरफ दौरान ही इंटर्ड ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन इस्लाम, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किए। एंड कंसेक्टेड हिज स्पिरिचुअल पावर टू थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स, और हज़ारों लोगों ने आपकी जो रूहानी सलाहियत या ताकत थी उससे आपसे मुतासर हुए। व्हेन ही रीच दिल्ली अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स, जब आप दिल्ली में अपने फॉलोअर्स के साथियों के हमरा पहुंचे, ही कन्वर्टेड 700 हिंदूज इन इस्लाम हियर इन दिल्ली, आपने तकरीबन 700 मुसलमानों को वहाँ पे हिंदुओं को मुसलमान किया। इट वाज ड्यू टू हिज लव ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सब की सब आपकी इंसानियत के साथ मोहब्बत ही जो आपने किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेटल इन अजमेर, आप अजमेर में सेटल हुए एंड परफॉर्म एज अ रिलीजियस ड्यूटी, और मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। देयरफॉर ही इज़ फेमस इन हिस्ट्री एज ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इसलिए आप तारीख में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पे जाने जाते हैं। इट वाज द मैटर ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत की बात थी, नॉट ओनली फॉर द पब्लिक ऑफ अजमेर, के लोगों की अजमेर के लोगों को इट इज वाज द मैटर ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत की बात है, नॉट ओनली फॉर द अजमेर के लोगों के लिए बट ऑल द इंडियंस, बल्कि तमाम इंडिया हिंदुस्तान के लिए। हियर ही सक्सेस टू कनक्योर द हार्ट्स ऑफ पीपल विद हिज लव एंड द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ये आपकी कामयाबी थी कि आपने इस्लामी तबलीग के जरिए और लोगों के साथ मोहब्बत के जरिए लोगों के दिल जीते। एट अजमेर ही कन्वर्टेड थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज इन इस्लाम, आपने हज़ारों हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया। ही वाज ए काइंड हार्टेड सूफी, आप बहुत मेहरबान सूफी एंड स्पिरिचुअल गाइड हु ऑलवेज डिलीवर्ड इन ए पुअर, और आप रूहानी शख्सियत के मालिक थे जो गरीब लोगों को आप बताते थे या उनको जो है ना तालीम देते थे। दैट्स वाई, यही वजह द टाइटल ऑफ गरीब नवाज वाज गिवन टू हिम, उनको गरीब नवाज का लक़ब दिया गया। द इंडियन वर इन्वॉल्व इन सुपरस्टिशंस बिलीव्स, और जो हिंदुस्तान के लोग थे वो बहुत सारी तोहमात में मुलव्वस थे, तोहमात के अकायद में मुलव्वस थे। एंड फैलसी दैट टाइम, और बहुत गलत अकायद थे उनके। ही सेव्ड देम फ्रॉम आइडियल वर्शिप, और बहुत से लोगों को अपने बुतों की पूजा से उनको बचाया या उनको मना फरमाया। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक अजीम स्कॉलर थे, सूफी थे, एंड वली ऑफ हिज टाइम, और उस वक्त के अल्लाह के दोस्त थे। वन ऑफ हिज मिरेकल, आपका एक मोजिज़ा वाज दैट व्हेन जयपाल जोगी expressed his power flying in the air, then Khaja Moinuddin Chishti blow up his shoe in the air and it is his head, और उस वक्त का आपका मौजज़ा के एक जयपाल जोगी था जो आपको उड़ते हुए आपको अपनी ताकत ज़ाहिर करना चाहता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, और वो आपके सर के ऊपर से उड़ रहा था। तो सो मोइनुद्दीन चिश्ती ब्लो अप हिज शू, और आपके जूतों ने उनको इन द एयर, हवा में उनके सर पे मारा। एंड इट हिज हेड, और उनके सर पे पहुंचे। इन हिज रिस्पॉन्स टू जोगी हैड टू फॉल डाउन, और आपका जवाब में जो जोगी थे वो नीचे गिर पड़ा। ही वाज अशेम्ड, वो बहुत परेशान हुआ। एंड एक्सेप्टेड इस्लाम, और इस्लाम को भूल गया। हिज इस्लामिक नेम वाज जस्टिस अब्दुल्ला, और उसका नाम अब्दुल्ला आपने रखा। आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली को फतह के बाद, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपीयर्ड एट द डोर ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी टू पे हिम रिस्पेक्ट। ख्वाजा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आपके दरगाह पे तशरीफ़ लेके और उनको ट्रिब्यूट पेश किया, उनको अदब पेश किया। रिकॉग्नाइज एट ए मोमेंट, आपने उस वक्त उसको पहचाना। एट द सेम पर्सनैलिटी वो अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, जो आपको इस वक्त ख्वाब में ज़ाहिर हुए थे। एंड गिव हिम ही गुड न्यूज़ ऑफ हिज, और आपको एक फतह की जो है ना वो आपको एक अच्छी न्यूज़ खबर सुनाई। ही फेल डाउन इन द स्टेप्स ऑफ मोइनुद्दीन अनकंसाइजली, और आप मोइनुद्दीन चिश्ती के लाशौरी में आप गिर पड़े। बिगेन टू रबिस, और अपना सर झुकाया। एंड प्लेज्ड हिम
ایلیگنس اور آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی. اس کا نام خواجہ شہاب الدین تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری واز اے ویری پائس اینڈ جنرس مین. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہت نیک اور مہربان آدمی تھے, رحم دل آدمی تھے. ہی واز ہیبچوئل ٹو ڈسٹریبیوٹ سسٹینس امنگ پیپل. بہت آپ ایک عادی تھے کہ غریبوں میں آپ جو اپنی دولت تھی یا جو بھی امال ہوتے تھے یا جو بھی اس وقت کی خزانہ تو وہ اب تقسیم کرتے تھے. آن دا ادر ہینڈ دوسرے لفظ میں ہی ڈپ دا پیسز آف ڈرائی ہیڈ ان واٹر, اور خود وہ خشک ٹکڑے پانی میں ڈبو کے ایٹ دیم اور ان کو کھاتے تھے. یا اونلی ہیڈ اے سنگل ڈریس ٹو ویئر. آپ کے پاس ایک جو ہے نا وہ لباس ہوتا تھا جو آپ پہنتے تھے. ونس اے مین, جب ایک آدمی کیم ٹو معین الدین ہیونگ اے ٹارگٹ ٹو کل ہم, مارنے کے لیے آیا. ہی ہیڈ اے حجاف نائف, اس کے پاس ایک چاقو تھا. معین الدین انوائٹڈ ہم, آپ نے دعوت دی ٹو اسٹک کلوز ٹو ہم, اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا. دین معین الدین آسک ہم ٹو ڈونٹ مس دا اپرچونٹی, اور معین الدین چشتی نے بتایا کہ آپ اس موقع کو آپ ضائع نہ کریں. اینڈ پرفارم ہز ٹاسک, اور اپنے ٹاسک کو جو ہے نا آپ پرفارم کریں. یعنی کہ ایک بندہ تھا جو آپ کو مارنے آیا تھا, تو آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا دیا اور ان کو کہا آپ مجھے مارے. ہی واز سرپرائز, آپ بہت پریشان, وہ بہت حیران ہوئے. اینڈ ڈسکورڈ ہز نائف آؤٹ سائڈ, اور آپ نے وہ چاقو نکالا. اس انسان نے, اس بندے نے ایکسیپٹڈ ہز کرائم, اور اپنے جرم کو قبول کیا. اینڈ آسکڈ معین الدین کو کل ہم, اور محمد الدین اینڈ آسکڈ معین الدین ٹو کل ہم, اور معین الدین کو کہا کہ وہ مجھے مار دے. معین الدین پریڈ فار ہم, معین الدین نے آپ کے لیے دعا کی. اینڈ سیڈ دیٹ وینجنس از ناٹ آور ایٹیٹیوڈ, اور آپ کو ایک رحم دلی کے ساتھ آپ کو قبول کیا اور بتایا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہی بیکیم ہز ڈسیبل, آپ نے اس کا شاگرد بنایا. اینڈ سروڈ ہم آل دا ریمیننگ لائف, اور ساری زندگی اس نے آپ کے ساتھ گزاری. دس واز ڈیو ٹو ایٹیٹیوڈ آف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیٹ دا لاک آف پیپل آف اجمیر ٹوٹلی چینج. تو یہی وجہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے وہاں کے جو رہنے والے ہندو لوگ تھے یا وہاں سے ان کی قسمتیں بدل گئی. خواجہ معین الدین چشتی گاٹ میرڈ ٹوائس ان ہز لائف ایٹ اجمیر. خواجہ معین الدین چشتی نے 2 مرتبہ شادی کی. ہی واز میرڈ فرسٹ ان 1904 AD ایٹ دا ایج آف آلموسٹ 56 سال کی عمر میں آپ نے پہلی شادی کی. وائل ہی ریپیٹڈ ہز پریکٹس ان 1220, اور یہی آپ نے دوسری مرتبہ 1220 AD میں when he was about more than 80 years 80 سال کی عمر میں آپ نے دوبارہ دوسری شادی کی. آفٹر his settlement in اجمیر, settlement and his town, آپ اجمیر میں سیٹلمنٹ کے دوران ہی بیکیم دا سینٹر آف نالج, جو ایک علم کا مرکز بن چکا تھا. اس وقت ہی اسپینٹ ہز لائف فار اچیومنٹ آف 2 آبجیکٹیو, آپ نے زیادہ زندگی 2 مقاصد کے لیے آپ نے 2 اچیومنٹ حاصل کی اپنی لائف میں. فرسٹ فار لرننگ دا ریلیجیس, آپ نے زندگی علم حاصل کرنے کے لیے. اینڈ اسپرچل ایجوکیشن, روحانی تعلیم. اینڈ سیکنڈ فار دا سروس فار ہیومینٹی, اور لوگوں کی خدمت کے لیے آپ کی 2 اچیومنٹس ہیں کہ علم حاصل کرنا اور جو روحانی تعلیم تھی اس کو دینا. اینڈ سروس آف ہیومینٹی, اور انسانیت کی خدمت. ہی نیور شوڈ الینیشن ٹوورڈز ادر, وہ دوسروں کی طرح دکھاوا نہیں کرتے تھے. اینڈ کنکیورڈ دا ہارٹس آف پیپل تھرو ہز ایتھکس اینڈ morality, اور اپنے اخلاق اور اپنے مصرف کی وجہ سے لوگوں کا دل جیتے تھے. He carried on his compassionate not for a specific group, انہوں نے اپنی اس رحم دلی کو نہ صرف خاص لوگوں کے لیے رکھا, but the followers of all religion, بلکہ تمام انسانیت کے مذہب کے لوگوں کے لیے آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھا. Everyone got satisfaction from his companionship, ہر کسی نے سیٹسفیکشن حاصل کی ان کے سلوک سے, اس کے رحم دلی سے. his devotees and unbelievers, جو آپ کے جو عقیدت مند تھے یا آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتی تھی. both were treated well by him, دونوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. انڈیا کا سسٹم واز ویری ڈفرینٹ فرام آل اوور دا ورلڈ, انڈیا کا جو ذات پات کا نظام تھا وہ تمام دنیا کے لیے بہت مسائل کا گھر تھا. ایز انڈین پیپل ور ڈسٹریبیوٹیڈ ان 4 مین کلاسز, جو انڈیا کے لوگ تھے 4 کلاسز میں تقسیم کیے. دیر بلیفس ور آلسو ڈفرینٹ, اور ان کے جو عقائد تھے وہ بھی مختلف تھے. دیر فور خواجہ معین الدین چشتی illustrated the straight path to the people, اس لیے خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو جو ہے نا ایک سیدھے راہ کی طرف لوگوں کو لگا دیا. ہی abolished the caste system, آپ نے کاسٹ سسٹم کو ختم کیا. اینڈ connected them in brotherhood, اور بھائی چارے کا درس دیا
ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارے. ہی اسپینڈ آلموسٹ 45 ایئرس آف ہز لائف ایٹ اجمیر. آپ نے زندگی کے 45 سال اجمیر شریف میں گزارے. 3 کنٹمپریری کنگز، اور جو وہاں پہ روایتی 3 قسم کے بادشاہ تھے جن میں شہاب الدین محمود غوری، قطب الدین ایبک اینڈ شمس الدین التمش belong to his discipline. آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. He had the pride of hospitality of great religious scholars. آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ ہاسپٹیلٹی میزبانی کے مذہبی اسکالر کے عظیم رہنما ہیں، انکلوڈنگ شیخ جلال الدین تربزی، شیخ سعدی شرازی اینڈ خواجہ عثمان ہروانی. آپ ان کے ساتھ ہمراہ تھے یا ان کے ساتھ آپ کے جو کمپنی تھی، ساتھی تھے. Although چشتی آرڈر was founded by حضرت خواجہ اسحاق شامی، چنانچہ جو حضرت خواجہ اسحاق سمانی چشتیہ سلسلہ کے بانی ہیں. however تاہم in India it was founded by حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری in لاہور and اجمیر، جبکہ لاہور اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی نے اس کی بنیاد رکھی. He appointed خواجہ قطب الدین بختیاری خاکی in دہلی، اور دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری. while صوفی حمید الدین ناگوری ایٹ نگور میں صوفی حمید الدین ناگوری ہیں. as time passed جب آپ دلی اینڈ نگور بیکم دا سینٹرز آف وزڈم، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دلی اور نگور علم کا ایک مرکز بن گیا. اینڈ نالج اینڈ دا بوتھ ڈسپلنس آف معین الدین illustrate دا نیم آف اجمیر ان آل اوور دا انڈیا. اور ایز اے نالج یعنی کہ صوفیزم کا علم یا دوسرا مذہبی علم معین الدین چشتی کے شاگردوں نے تمام انڈیا میں اجمیر شریف کا نام روشن کیا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، امیر خسرو اینڈ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی are the popular Sufis of Chishti order who made their efforts to promote Islamic teachings through their superior character. اور یہ تمام صوفیہ شامل ہیں جنہوں نے اپنے چشتیہ سلسلے کو مزید اپنی اسلامی جو تعلیمات ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی کوششوں کے ذریعے، اور ان تمام صوفیاز نے اپنے کریکٹر کے ذریعے اس علم کو لوگوں تک پہنچایا، بلکہ اس کو آگے تک پہنچایا. دا چشتیہ آرڈر اینڈ دا اینڈ آف حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، اور چشتیہ آرڈر جو اینڈ آف حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی وہاں پہ اینڈ ہوا بیکاز ہی ڈڈ ناٹ اپوائنٹ اینی سکسیسر ڈیو ٹو پولیٹیکل انوالومنٹ ان دا ریجن آف تغلق خان ڈائنیسٹی، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی ایسا اپنا جو سیاست کی وجہ سے کوئی آگے خلیفہ اپوائنٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ کا تعلق تغلق خاندان کے ساتھ تھا. خواجہ معین الدین چشتی trained to his followers to spend their time in worship Allah. خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے جو فالوورز تھے ان کو ٹرینڈ کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں. اللہ Almighty had was him to them give the ideal worship، اور بتوں اپنے نصیحت کی کہ بتوں کی پوجا سے اپنے آپ کو پرہیز کریں. He kept them away from the involvement in additional activities of word prestige، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو دوسری انوالومنٹ تھی جو دوسروں دنیا کے کہاں بھی آپ کا وہ تھا اس کو منع فرمایا. اینڈ ہی لیفٹ ہز مورٹل ورلڈ آن 6th آف دا رجب، اور آپ نے 633 ایج 15 مارچ 1236 AD میں اس دنیا فانی کو چھوڑ دیا. ہز ڈپورٹس سیلیبریٹ ہز ڈیتھ اینیورسری ایوری ایئر، اور آپ کی جو ماننے والے ہیں، جو آپ کے بلیورز ہیں، جو آپ کے عقیدے کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی اینیورسری کو مناتے ہیں ہر سال اس اجمیر شریف کے اس مقبرے میں. thousands of his believers attend to offer admiration to his Sufi creeds، اور ہزاروں جو عقیدے کے لوگ ہیں وہ اس کی اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے مزار پہ آتے ہیں. آفٹر completion of the task given to him by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ معین الدین چشتی prepared himself for the life after death and called his disciple خواجہ معین الدین چشتی بختیاری خاکی. آپ نے اپنا کمپلیٹ کیا. خواجہ معین الدین چشتی اختیار تھے، خود کو تیار رکھتے تھے آفٹر ڈیتھ، اور اپنی وفات کے بعد ہی کالڈ ہز ڈسپلن، اپنے شاگرد تیار کیا خواجہ قطب الدین بختیاری خاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. ان ہز فیمس بک دلیل العارفین he has described the last day of حضرت خواجہ معین الدین چشتی that called me to appoint me his خلیفہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب جو دلیل عارفین اس میں لکھا تھا خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی وفات کے وقت مجھے جو ہے نا وہاں کا خلیفہ مقرر کیا تھا. فار دس پرپس، اس مقصد کے لیے سیریمنی واز ارینجڈ، اور ایک جو ہے نا سیریمنی کو ارینج کیا گیا. سم ون آسکڈ ہم اباؤٹ ہز ڈیتھ، کسی نے آپ کی وفات کے متعلق پوچھا
آپ کے فوت کی مرتبہ کا. اینڈ دین ہی سیڈ دیر از نتھنگ بٹوین دا ٹیمپریری ورلڈ اینڈ دا پرماننٹ ورلڈ ایکسیپٹ برج. اور انہوں نے بتایا کہ یہ دنیاوی زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک پل کا کردار ہے. دیٹ از دا برج آف ڈیتھ. اور جب پل ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے. دیٹ از دا. اور یہ ایک ملک پل کا کردار ہے جو دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں یہ آپ کے الفاظ تھے. آئی کیم ہیئر ایٹ اجمیر ٹو اسٹے فار ایور آفٹر ڈیتھ. اور میں اجمیر آیا اور یہاں پہ اپنی زندگی کے آخری اختتام تک وہاں پہ اسٹے کیا. دا آنسر آف دا کویشچن واز کمپلیٹڈ. جو سوال کا جواب تھا مکمل ہو چکا تھا. ہاؤ ایور ہی کنٹینیوڈ دا سینگ. تو آپ نے کہنا شروع کیا. دا فرینڈ شوڈ ریمبر ود اے اسٹرانگ ہارٹ. اور جو آپ کے دوستوں نے اس کو ہمیشہ اپنے دلوں میں زندہ رکھا, یاد رکھا. بیکاز اٹ از sincerity that attacks the friends attracts the friend. کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے اٹریکٹ کرتے تھے. he added saying. اور وہ مزید کہنا چاہ رہے تھے a friend of God. اے اللہ کے دوست must have affection like the sun. کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے جس طرح وہ سورج کے ساتھ محبت کرتا ہے. when the sun arises. جب سورج نکلتا ہے. it is beneficial to all and everything. وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. آفٹر پاسنگ 5 or 6 days. 5-6 دن کے گزرنے کے بعد اپوائنٹڈ آف خواجہ قطب الدین ہیز اسپرچل سکسیسر. اور آپ کو خواجہ قطب الدین کو ایز اے روحانی سکسیسر کے طور پہ آپ کو اپوائنٹ کیا. ایٹ دا اینڈ آف محفل سما. ایٹ نائٹ. محفل سما کے آخر کے دوران آپ ایک رات کو معین الدین وانٹیڈ ٹو سلیپ. آپ سونا چاہتے تھے. دیر فور ہی انٹرڈ ان ہز روم. آپ کمرے میں چلے گئے. اینڈ آرڈر ہز ڈسپلن ٹو ناٹ انٹر ہز روم. اور شاگردوں کو کہا کہ وہ کمرے میں تشریف نہ لے گئے. آل دیٹ time, all the night. تمام رات his believers and had been standing outside and they heard a mystic sound coming from his room. اور تمام جو آپ کے شاگرد تھے, آپ کو جاننے والے تھے, جو آپ کے عقائد کے وہ کمرے سے باہر رکھے اور مختلف قسم کی صوفیانہ آوازیں جو کمرے سے باہر آ رہی تھیں وہ ان کو سن رہے تھے. however the sound was blocked. تاہم آوازیں آنا بند ہوگی. unusual. عام طور پہ at the last part of night. رات کے آخری حصے میں. he did not come out from his room at early morning. اور آپ جب صبح ہوئی تو آپ کمرے سے باہر نہ آئے. it was happened. یہ ایک واقعہ تھا. that the door remained closed. اور جو آپ کا اندر سے دروازہ بند تھا. at that time morning prayers. اور صبح کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. his devotees thought that there was something unusual. اور ان کے جو شاگرد تھے وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ unusual کچھ ہو چکا ہے. the door of his room was broken. آپ کے کمرے کا جو دروازہ تھا وہ توڑا گیا. by his believers. آپ کے جو شاگردوں نے, آپ کے عقیدت مندوں نے. and his body was found dead. تو آپ کی زندگی وہاں پہ آپ فوت ہو چکے تھے, یا آپ کی روح پرواز کر چکے تھے. یعنی کہ یہ 5-6 سال کے بعد جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز اے خلیفہ وہاں پہ, تو اس کے بعد آپ ایک کمرے میں تشریف لے گئے. تمام شاگرد آپ کے جو ہے نا وہ باہر کھڑے رہتے ہیں اور آپ مختلف قسم کی آوازیں رات کو سنتے ہیں. اور آپ رات کے آخری پہر میں آپ کی زندگی کا آپ خالق حقیقی سے جا ملے تھے. اور صبح انہوں نے دروازہ توڑ کے آپ کو وہاں پہ نکالا گیا. The divorce saw the words were written on his forehead. He was a beloved of God. اور جو بلیورز تھے, جو عقیدت مند تھے, جو آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اینڈ ہی ڈائیڈ ان دا لو آف گاڈ. اور آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. دا ویری نائٹ سم آف دا صوفی سا ان ڈریم دا ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی رات بہت سے ایسے صوفیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں یہ کہتے ہوئے سنا. معین الدین از اے فرینڈ آف گاڈ. معین الدین جو اللہ کے دوست تھے. ٹوڈے آئی ہیو کم ٹو ویلکم ہم. اور آج ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں واپس ان کی زندگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھا آپ کا لیکچر 2 یونٹ 2 کا پارٹ 4 خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, جس کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لائن بائی لائن آپ کو ٹرانسلیشن کر کے ریکارڈ کر دیا. اور آپ ایسے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ سیلف اسیسمنٹ کے کویشچنس ہیں. اور ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی یہ جوائن کیا, ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پچھلے جو لیکچرز ہیں وہ بھی لازمی سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تمام چیزوں کو مستفید ہو سکیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں. اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا اختتام کریں, نیکسٹ لیکچر شاہ عبداللطیف بٹائی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تمام دوستوں سے گزارش ہے, تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو لازمی یہ شیئر کریں اور میرا 1000 جو ہے نا وہ سبسکرائب کمپلیٹ کریں تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی مل سکے. اور میں آپ لوگوں کے لیے اس قسم کی جو ویڈیو ہے, ریکارڈڈ ویڈیو ہے, کنسیپٹ کلیئر ویڈیو ہے, وہ ریکارڈ کر کے وہاں پہ اپلوڈ کرتا رہوں. اور آپ فری آف کاسٹ آپ
اپنے اپنے ٹائم میں اس سے مستفید ہو کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ. ایک اور لیکچر جس میں شاہ عبداللطیف بٹائی کو ڈسکس کیا جائے گا، پارٹ 2، لیکچر 2، اور پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ.